22 करोड़ आवाम मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत है। आम आदमी बैंक जाते हुए डरता है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। रकूम की मुंतकली के नए निज़ाम से आम आदमी को सहूलत मुयसर आएगी। एहसास प्रोग्राम भी रास्त पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। अमीर तरीन मुल्कों में भी गुर्बत बढ़ी, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने वाले जीरो टैक्स दे रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है, उनके लिए मजीद आसानियां पैदा करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। डिजिटल बैंकिंग के जदीद निज़ाम रास्त की बदौलत ई बैंकिंग सिस्टम वसी होगा। बचतों की शरह बढ़ेगी और रकूम की तेज रफ्तार मुंतकली मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन। तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन मौजूद हैं। पैगाम पाकिस्तान की अमन कमेटियां तश्कील देने का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। तमाम मकातब फिक्र को इन कमेटियों में नुमाइंदगी दी जाएगी। नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी। पंजाब में यकसा तरक्की के लिए 3 खरब 60 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड की बुनियाद रख दी गई है और अब कोई इलाका और फर्द तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद लाने की हसरत दिल में रह जाएगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुस्तान। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए। 2597 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.40 रिकॉर्ड की गई। 1588 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज 48,037 कोरोना टेस्ट किए गए। मोदी फस्ताई हुकूमत का एक और घिनौना इकदाम, मीडिया कंट्रोल करने का नया लाएमल। मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों की भारत मुखालिफ रिपोर्टिंग और तहकीकी मवाद डिजिटल आर्काइव से खत्म करने का इंकशाफ। अल जज़ीरा की तहकीकाती रिपोर्ट। यूक्रेन पर हमले से रूस के लिए तवील बहरान पैदा होगा। रूसी सदर जाहरियत का इरादा तर्क कर दें। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हमारा किसी मुल्क पर हमले का कोई इरादा नहीं, मगरबी इत्तेहाद प्रोपेगेंडा बंद करे, रूसी सदर का जवाब। वाशिंगटन की हिमा पर दर्जनों ममालिक की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। फलस्तीन के इलाके शेख जराह में मुसलमानों और इंतहा पसंद यहूदियों के दरमियान झड़पें, 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 9 उम्र फलस्तीनी शहीद, 2 मकानात मुनहदिम। Match. Yeah! PSL 7 का 21वां मैच। कराची किंग्स की नाकामियों का सिलसिला थम न सका। मुसलसल 7वें मैच में भी शिकस्त, प्लेऑफ मरहले की दौड़ से भी बाहर। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से कामयाबी। PSL 7 में आज शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स होंगे मद्दे मुकाबिल। पॉइंट्स टेबल पर ग्लैडिएटर्स चौथे और ज़ल्मी 5वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और बीजिंग में रंगारंग सरमाई ओलंपिक्स। नॉर्वे 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। जर्मनी 8 तिलाई, 5 चांदी और 2 कांसी के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। अमेरिका की 7 सोने, 6 चांदी और 3 कांसी के मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज़ 2 तेज करने पर इत्तफ़ाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत। दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहली खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के 22 करोड़ आबादी हमारा असासा है। बैंकिंग के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मईशत की मजबूती का बायस बनेगा। इस्लामाबाद में मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क से गुर्बत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। जब आम लोग रिवायती तरीके से मईशत का हिस्सा बनेंगे तो इससे मुल्क में बचत की शरह में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रास्त प्रोग्राम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी और वो आसानी से रकूम की मुंतकली कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में GDP के तनासुब से टैक्स देने की शरह इंतहाई कम है। सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस शरह को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। रोशन डिजिटल पाकिस्तान ने समंदर पार पाकिस्तानियों की शमूलियत को खुश आइन करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। उनकी तरफ से भेजा जाने वाला तरसीलात ज़र मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे का बायस बन रहा है। कोविड का दौर है। दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में भी गुर्बत बढ़ी है, यानी जो गरीब जो निचला तबका है वो पिसा है इसमें। तो अभी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। रास्त का सबसे पहला फ़ायदा ये कि आम आदमी के लिए आसानी पैदा होगी। वो मेहनत कश लोग होते हैं, उनके पास कहाँ टाइम होता है बैंक जाने का। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं अपनी फैमिलीज़ के पेट पालने के लिए, तो एक उनके लिए ये आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़, फॉर्मल इकॉनमी के अंदर आना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा, सेविंग रेट बढ़े। मुल्क तो तब तरक्की करता है जब उसके सेविंग रेट ऊपर हो। हमारा जो टैक्स GDP रेशो है वो भी दुनिया में सबसे कम है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो एक तो फॉर्मल इकॉनमी के अंदर लोग आएंगे, दूसरी चीज़ कि हमने अपना टैक्स टू GDP रेशो ऊपर लेके जाना है। तो ये भी उस सफ़र की तरफ है। 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूँगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया। मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। कि भाई मैं बहसियत आज उन तमाम यूनिवर्सिटियों में यहाँ बच्चों को सेलिब्रेट करने की, ताली बजाने की इजाज़त नहीं है। आज से इसमें सबको ताली बजाने की इजाज़त होगी। और दूसरी बात, चूँकि आज मैं अपनी बेटियों से मुखातब हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शायद कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे आ जाए जहाँ मैं कन्वोकेशन पे जाऊँ। यहाँ पर लड़के जो हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल बच्चियों के मुकाबले में ज़्यादा लें। तो ख़ासकर जब मैं 2 यूनिवर्सिटियों में गया, UET में गया, मैंने कहा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ तो यकीनी तौर पर लड़के जो हैं ज़्यादा गोल्ड मेडल लेंगे। और फिर मैं पिछले महीने MNS जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मुल्तान की, वहाँ गया
تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ تقریباً 15-20% بچیاں ہیں اور 85% لڑکے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں تو گولڈ میڈل جو ہیں انشاءاللہ لڑکے ہی جو ہیں وہ جیتیں گے. تو جب میں نے گولڈ میڈل دینے شروع کیے تو پہلے 5-6 گولڈ میڈل وہ بھی بچیوں کو گئے. تو میں نے وہاں وائس چانسلر سے پوچھا, میں نے کہا کہ بھئی کوئی لڑکوں کو, انہوں نے کہا جی 2-4 لڑکے بھی ہوں دے جنہوں نے مل گئے ہوں گے, باقی تو ساری بچیاں نے لائے نے گولڈ میڈل. تو ماشاءاللہ دس از اے, میں سمجھتا ہوں فار آور نیشن دس از اے پراؤڈ مومنٹ کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں لڑکوں کی نسبت بہت زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. لیکن ایک بات میں نے آپ سے ضرور کہنی ہے کہ یہاں 20% بچیاں ہوتی ہیں, 80% لڑکے ہوتے ہیں. تو جب تالیوں کی آوازیں آتی ہیں تو بچیوں کی طرف سے آتی ہیں, لڑکوں کی طرف سے نہیں آتی. تو مجھے پھر ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا اپنی بہنوں کی خوشی میں شامل ہو جاؤ, تو تالیاں ان کے لیے بجا دو. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے آپ تالیاں جو ہے وہ ضرور بجا دیں. سب سے پہلے تو میں میڈم یاسمین راشد صاحب کو, فیصل سلطان جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں پاکستان کے, اور اپنی تمام جو ہمارے میڈیکل کالجز کے, یونیورسٹیز کے پرنسپلز ہیں, وائس چانسلرز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے کنسلٹنٹس ہیں, ہماری نرسز ہیں, ہمارا پیرامیڈک سٹاف ہے, ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے, جس محنت سے, جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے انڈر دی لیڈرشپ آف یاسمین راشد جس طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے. اور اس بات کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا نے سراہا ہے کہ بیسٹ جو ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے, نرسز نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں, ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم. اور اس کے بعد آج یہاں پر جوید اکبرم صاحب اور خالد مسعود گوندل صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو جب یہ کرونا شروع ہوا تو ہسپتالوں پہ بہت زیادہ برڈن ہو گیا, اور میں نے جوید اکرم کو فون کر کے بلایا. میں نے کہا کہ بھئی اگر ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن شروع کر دیں گے تو اس سے ہسپتالوں میں لوگوں کا جانا کم ہو جائے گا, اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنا ویڈیو پہ, ٹیلی فون پہ چیک اپ کروا لیں گے. تو مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جوید اکرم نے پہلا میڈیسن سینٹر جو ہے وہ کھول دیا, جس میں مجھے انہوں نے بلایا کہ میں اس کا افتتاح کروں. اس کے بعد خالد مسعود گوندل صاحب نے اور عامر صاحب نے بھی, زمان نے بھی ماشاءاللہ کھولا. اس کے بعد 40 سے زیادہ لوگوں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھولے, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوئے. تو ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹنگ ہے, یہ پی آر ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کام جو ہے کرتے ہیں اس کی مارکیٹنگ کرنا بھی فن ہے, اور اس کی مارکیٹنگ کرنا خالد مسعود گوندل کو آتا ہے. انہوں نے جا کے دبئی میں بھی جھنڈے گاڑ دیے, اور پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. انہوں نے جو ٹیلی میڈیسن سینٹر اور ہیلپ لائن تھی, اس کے لیے انہوں نے ان کی کاوشوں کو جو ہے وہ بہت سراہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ہمارے ڈاکٹرز کو. اور پھر اس کے بعد 10,000 سے زیادہ ہمارے ڈاکٹرز نے, اور خاص کر جو MBBS کی ہماری فائنل ایئر کی سٹوڈنٹس ہیں, اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا کہ وہ فری آف چارج یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو آج جن بچیوں نے آج اپنی گریجویشن کی ہے, اور جنہوں نے گولڈ میڈل لیے ہیں, اور جنہوں نے بیسٹ گریجویٹس ایوارڈ لیے ہیں, ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور 2 ہماری بیٹیوں نے, if I can remember the name right, ڈاکٹر نتاشا آئی تھنک, اور دوسری ہماری بیٹی عین الیقین اختر ملک صاحبہ, ان دونوں نے بیسٹ گریجویٹ کا ایوارڈ لیا ہے. میں ان کو خاص کر مبارکباد دیتا ہوں. اور میں دونوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ جو ہے گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ انعام جو ہے وہ
دیا جائے۔ تو آج کا دن سیلیبریشن کا دن ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر بنے ہیں، اور ڈاکٹر سے آپ اپنا رزق بھی کماتے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کسی مریض کی عیادت کرنا جو ہے اس کی تیمارداری کرنے میں ہی اتنا ثواب ہے کہ جس کا اندازہ نہیں۔ تو آپ لوگ تو لوگوں کو زندگیاں دیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس شعبے میں کامیابی دے۔ اور ایک بات میں آپ سے ہمیشہ جب بھی مجھے کہیں موقع ملتا ہے یونیورسٹیز میں یا بچوں کو ایڈریس کرنے میں، تو میں ان کو 2-3 نصیحتیں جو ہیں اپنی تجربے کی بنیاد پہ ضرور کرتا ہوں۔ اور آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں، جو آپ کی کامیابی ہے اس میں آپ کے والدین کا، آپ کے ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کے والدین مشکل میں ہوتے ہیں، فائنینشیل ہارڈشپ میں ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی جو ہے ہارڈشپ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جتنی زیادہ آپ اپنے والدین کو عزت دیں گی، جتنے اپنے والدین کی خدمت کریں گی، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو یقینی طور پر کامیابیوں سے نوازے گا۔ تو اس لیے خدمت جو ہے اپنے والدین کی، اور پھر اپنے استاد جو ہیں ان کی عزت کریں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور لاہور میں کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی کامیابی میں والدین اور اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہماری بچیاں لڑکوں کی نسبت تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام گریجویٹس اور گولڈ میڈل حاصل کرنے والی طالبہ کو مبارکباد پیش کی۔ ناظرین، خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ خانیوال میں ماورائے عدالت قتل کے واقعے کا ملک بھر کے علماء اور مشائخ سمیت تمام مکاتب فکر نے بھرپور مذمت کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے واقعات کے بعد ریاست خاموش رہے گی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خانیوال واقعے کے 10 مرکزی ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ 112 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے قوانین موجود ہے۔ جب کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ان قوانین کی بھی توہین کرتا ہے۔ پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہم نے تشکیل دینے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسے ہم نے ضلع، تحصیل اور لوکل سطح کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ان امن کمیٹیوں میں سول سوسائٹی، تمام مذاہب، تمام مکاتب فکر کے نمائندے بھی ہوں گے۔ ہمارے پاس پیغام پاکستان اور قومی ایکشن پلان ہے جن پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، وزیر خزانہ شوکت ترین نے رقم منتقلی کے ڈیجیٹل نظام راست کے اجرا پر اسٹیٹ بینک کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ای کامرس کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام کے ذریعے لوگ بینکنگ کا حصہ بن سکیں گے، جو بجٹ کی شرح میں اضافے اور برآمدات کے فروغ کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ احساس راشن پروگرام کو بھی اس نظام کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے راست نظام کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک فرد سے دوسرے فرد کے درمیان رقوم کی فوری ترسیل مفت ہو سکے گی۔ راست ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آسانی کے ساتھ رقوم کی ترسیل کر سکیں گے۔ راست پروگرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شہریوں، کاروبار اور حکومتی اداروں کے مابین رقوم کی ترسیل اور ادائیگی کے لیے بنایا گیا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ راست کے تحت کم مالیت کی ریٹیل ادائیگیاں اور رقوم کی منتقلی ڈیجیٹل طریقے سے تیز اور سہل ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی نے ملاقات کی اور جیو اسٹریٹجک حالات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان ایران بارڈر مینجمنٹ، سیکیورٹی میکنزم اور بارڈر مارکیٹس کے قیام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ دونوں برادر ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعاون کا فروغ خطے میں امن و استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد قرار دیتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر کو ناکام بنانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ معزز مہمان نے افغانستان میں استحکام کے لیے اجتماعی علاقائی ذمہ داری ادا کرنے کو تسلیم کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے افغانستان کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی پاکستان کی امداد کو بھی سراہا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے پسنی اور خزدار میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق یہ آپریشن
12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात पसनी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन का मकसद बलोचिस्तान में अमन के दुश्मनों का खात्मा और बैरूनी दुश्मनों के एजेंडे पर काम करने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने को जब घेरे में लिया तो दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर हिदायत उर्फ बालाच मारा गया। खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फरार होने वाले 2 दहशतगर्दों न्याज और मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बाजियाब हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस का मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन को सबूताज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगी। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दोसाली चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट थीं। खुदकुश हमलावर को बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया गया। हमलावर से गोला और असलहा बारूद बरामद कर दिया गया। मारे जाने वाले खुदकुश हमलावर की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई। दहशतगर्द शरीफ सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस था। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई को सराहा। उन्होंने इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 360 अरब रुपए के ज़िलाई तरक्याती फंड से सूबे में यकसां तरक्की के अमल की बुनियाद रख दी है। अब कोई इलाका और फर्द तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। ये बात वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली खुरम लकारी से बातें करते हुए कही, जिन्होंने लाहौर में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाने की हसरत अपोजिशन के दिल में रह गई और अब वो मुँह छुपाती फिर रही है। खुरम लकारी ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो तहरीक इंसाफ की तरक्की पसंदाना पॉलिसियों की भरपूर हिमायत करते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद की हाउस ऑफिसर मोहतरमा परवीन रिंद को हरासा किए जाने और जान को खतरे के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस ले लिया है। गवर्नर सिंध ने IG सिंध को हिदायत की है कि जान को लाहक खतरे के पेश नज़र मोहतरमा परवीन रिंद को मुनासिब और फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। और यह आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को आइंदा समाअत से कबल फर्द जुर्म के जवाब में बयान हलफी जमा कराने की हिदायत की है। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से राना शमीम को बयान हलफी अपने दिफा में गवाहान की फहरिस्त जमा कराने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि बयान हलफी और गवाहान की फहरिस्त मिल जाए तो आइंदा समाअत पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। राना शमीम अदालत के रूबरू पेश हुए, लेकिन उनके वकील लतीफ़ आफरीदी बवजह अदालत पेश न हो सके। अदालत ने राना शमीम के वकील की आज की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुआविन ख़ुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर के घर गए और उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और गवर्नर सिंध ने मरहुमा की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। मुल्की सतह पर कोरोना वायरस के फैलाव की बात कर ली जाए, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं, जिसके बाद से मुल्क में कुल अमवात की मजमूई तादाद 29,828 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 48,037 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,597 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.40% रिकॉर्ड की गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 75,405 है, जिनमें से 1,588 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में 23,39,000 से ज़ायद, जबकि मजमूई तौर पर 20,31,00,000 से ज़ायद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तकसीम किए गए थे उस सिलसिले में था, तो कराची में भी हमारे कैमरामैन
رپورٹر حضرات جن کا تعلق میڈیا سے ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بھی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آج اپنا میڈیا انڈسٹری کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، جو بھی ایک اسٹوڈیو اپنا بنانا چاہتے ہیں، وی لاگ کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوبرز کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ہمارا میڈیا سے تعلق رکھنے والا دوست ہے، جو بھی رپورٹر ہے، کیمرہ مین ہے، جو ایمانداری سے، سمجھداری سے اور ذمہ داری سے کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنے گا، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس کو کامیاب جوان سے بزنس لون ملنا چاہیے، اسکالرشپس ہیں، سپورٹس ہیں، جس پروگرام کا بھی وہ حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آج میری پریس کانفرنس کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ جیسے میں تقریباً ہر ہفتے پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں یا کامیاب جوان پروگرام جیسے جیسے پروگریس کر رہا ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب جوان پروگرام پاکستان میں کس طرح سے نوجوانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہا ہے اور کس طرح سے کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے نوجوانوں کو ٹرانسفارم کرے گا، جو کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا اثاثہ انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے، جو بات میرے لیڈر میرے پرائم منسٹر عمران خان کہتے رہے ہیں۔ تو اس ہفتے کامیاب جوان بزنس لون میں مجھے خوشی ہے 39 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں کے منظور ہو چکے ہیں، جس میں سے 25,700 کے قریب نوجوان الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کوالیفائی کر گئے ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس میں جو غور طلب بات ہے، زراعت کی بات ہم نے ہمیشہ کی، ایگریکلچر سیکٹر کی ہم نے ہمیشہ بات کی۔ زراعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان تقریباً 2.5 ارب روپے کی لاگت سے 2000 ٹریکٹرز، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی کسان کا ایک خواب ہے۔ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ایک ٹریکٹر لینے کے لیے تقریباً 8 سے 12 ایکڑ زمین تو انہیں گروی رکھانی پڑتی تھی بینک کے پاس۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن، پرائم منسٹر عمران خان کے کامیاب جوان پروگرام کے لیے یہ ممکن ہو سکا ہے، ان کسانوں کے لیے، ان ینگ ایگریکلچر انٹرپرینورز کے لیے کہ آج وہ ٹریکٹر کے مالک بن چکے ہیں۔ اور جو وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے فیز میں 10,000 کے قریب ٹریکٹر اپنے کسانوں کو دیں گے، اسکیم سے 2,000 ٹریکٹرز الحمدللہ ڈلیور ہو چکے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید ٹریکٹرز، جو کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ جتنا حد تک ممکن ہے ایگریکلچر سیکٹر جو کامیاب جوان بزنس لون میں ہے، جس میں لائف سٹاک کا بھی ہے، شزور اور یہ جتنی بھی گاڑیاں ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے مارکیٹ ٹو ولیج جو ایک کانسیپٹ بھی چل رہا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو زیادہ تیزی سے لے کے آگے بڑھیں گے۔ دوسرا کمپوننٹ جو اس کا سکلز فار آل کا ہے، اس میں بھی مجھے دلی خوشی ہے، پہلے ہی 1 لاکھ سے زیادہ اسکالرشپس دے چکے تھے، تیسرے بیچ میں تقریباً ہمیں 4 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں اور 60,000 اسکالرشپس تھیں، جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا۔ اس میں سے 13,000 اسکالرشپس ہم نے سندھ کو دی ہیں۔ سندھ پہلے ہی تقریباً 22-23 ہزار سے لیڈ کر رہا تھا پاکستان میں کامیاب جوان اسکل اسکالرشپس میں، اب 35,000 خاندانوں کو کامیاب جوان پروگرام سے سندھ میں اسکالرشپس دی گئی ہیں۔ میں یہاں خاص ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 8 ارب روپے کے قریب سندھ کے نوجوانوں کو قرض کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ 18ویں ترمیم جس کا راگ لاپتی ہے یہ پیپلز پارٹی، جس کا کریڈٹ لیتی ہے یہ پیپلز پارٹی، تو میں سوال اٹھاتا ہوں سندھ حکومت سے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے، 18ویں ترمیم کے بعد یوتھ منسٹری ڈیوالو ہو چکی ہے، سپورٹس منسٹری ڈیوالو ہو چکی ہے، تو سندھ کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آج سندھ میں ایک بھی فل ٹائم یوتھ منسٹر نہیں ہے یوتھ اینڈ سپورٹس کا۔ سندھ کے لاکھوں کروڑوں نوجوان وفاق کی طرف دیکھ رہے تھے، اور مجھے فخر ہے میرے لیڈر نے، میرے پرائم منسٹر عمران خان نے
وفاق سے جا کر سندھ کے نوجوانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کی سرپرستی کی, اربوں روپے کے قرضے دیے, 2 ارب سے زائد رقم کی سکل اسکالرشپس دی گئی ہیں سندھ کے اندر. وفاق اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے سندھ کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے, اور یہی پیغام لے کے پرائم منسٹر عمران خان کا میں سندھ گیا تھا اور سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلایا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم سندھ کے نوجوانوں کو کسی سطح پر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اگلے ماہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے باقی اضلاع میں بھی جائیں گے. لاڑکانہ جائیں گے, لاڑکانہ جا کر بلاول زرداری کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے وفاق پرائم منسٹر عمران خان لاڑکانہ کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. وفاق کام کر رہا ہے. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے, پاکستان کی آبادی کا 68% حصہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پرائرٹیز ہیں سندھ حکومت کی سندھ کے نوجوانوں کو لے کے. اور آج میں اپنے ان تمام منسٹرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, میں ان تمام پروگرامز کے ہیڈز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب پاکستان پروگرام کی بات کریں, میں شوکت ترین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اس میں بھی پاکستان کے نوجوانوں کو حصہ دیا گیا ہے. 5 لاکھ تک جو ہم بلا سود قرضہ پروگرام لے کے آئے ہیں کامیاب پاکستان میں, اس میں بھی پاکستان کے نوجوانوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جا رہا ہے. میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کراچی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم سے نوجوانوں میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی گئی ہیں. یہ پروگرام بھی نوجوانوں کو امپاور کرنے میں پورا کردار ادا کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہیلتھ کارڈ کی ہم بات کریں, وہ تمام نوجوان, خاص طور پہ جو شادی شدہ ہمارے نوجوان ہیں, ان کی فیملیز کو ہیلتھ کارڈ کے اندر ہیلتھ میں امپاور کیا جا رہا ہے. میں ثانیہ نشتر صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. احساس پروگرام میں جو ہماری کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی ینگ فیمیلز ہیں, خواتین ہیں, یوتھ ہے, اس کو احساس پروگرام میں امپاور کیا جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں سے, جو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کا قیمتی اثاثہ کا, پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اپنے ہر پروگرام میں شراکت دی ہے. چاہے وہ کامیاب جوان پروگرام ہو, چاہے وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہو, ہیلتھ کارڈ ہو, احساس پروگرام ہو, یا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہو. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو ہر ماہ انشاءاللہ تعالی اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے اور قوم کے سامنے رکھیں گے. تیسری جو بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کی گئی, کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو, جس کا آغاز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا, اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو سب سے پہلے انگیج کریں, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں, پھر انہیں موقع دیں. جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, جو پاکستان کے ہر صوبے میں ہے, ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں, گاؤں گاؤں ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اس کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کو لے کر. ہر اس پاکستانی ٹیلنٹڈ نوجوان تک پہنچنا ہمارا مشن ہے. سپورٹس ڈرائیو سے ہم اس کو اوپر لا سکیں, چاہے وہ فیڈریشنز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, صوبائی حکومتیں, ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مل کے ہم کام کریں گے. تو پہلے فیز میں 3 سپورٹس, جس میں ہاکی, ریسلنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ, اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو زیادہ تر جو ٹیلنٹ ہے ریسلنگ کا, وہ گجرانوالہ سے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست نوجوان وہاں سے سامنے آئے. انعام بٹ جیسے ہمارے نیشنل ہیروز آپ کے سامنے ہیں. میری انعام بٹ صاحب سے بھی کل ملاقات ہوئی, جو ہمارے ریسلنگ چیمپئن بھی ہیں, اور انہوں نے ماشاءاللہ ایز اے کامیاب جوان ورلڈ چیمپئن بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت سارے انہوں نے میڈلز سمیٹے ہیں پاکستان کے لیے. تو وہ کامیاب جوان
ریسلنگ امبیسڈر الحمدللہ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم پورے ملک میں ڈرائیو کریں گے. اور اس ڈرائیو کا آغاز ہماری کوشش ہے اس کا باقاعدہ لانچ ریسلنگ کامیاب جوان ریسلنگ چیمپئن شپ کا لانچ انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹیلنٹ ہنٹ کا ہم مارچ کے پہلے ہفتے میں ہماری کوشش ہے گجرانوالہ سے کریں گے. اسی طرح ویٹ لفٹنگ میں گجرانوالہ نے ہمیں بڑے سپر سٹارز دیے. طلع طالب آپ کے سامنے ہے, آج میری ان سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے امبیسڈر بننے جا رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے اسی طرح ہاکی میں گوجرا فیصل آباد اس طرح کی جو بیلٹس ہیں جہاں سے پاکستان کو ہاکی کے سٹارز دیے گئے اس کا بھی لانچ ہم وہاں سے کریں گے. تو مارچ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہاکی ہماری کوشش ہے اینڈ آف فیبری میں ہی کریں اس کا لانچ. تو ان 3 سپورٹس میں پورے پاکستان میں ڈرائیو کریں گے. اور جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ ہم خالی ایونٹس کرنے کے لیے نہیں آئے, اینڈ ٹو اینڈ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ایک ایکو سسٹم کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں سپورٹس ڈرائیو کریں گے. ریسلنگ میں یا ویٹ لفٹنگ میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آنے والی کامن ویلتھ گیمز ہیں. اور میری ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے. ہمارا جو پاکستان ڈی جی سپورٹس بورڈ ہے وہ بھی آن بورڈ ہے. دیگر صوبوں کے بھی جو ڈی جی سپورٹس ہیں میں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں. اور ہمارا سب کا مل کر ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں ہم نے سپورٹس کے کلچر کو ریوائیو کرنا ہے. سپورٹس کاز کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. چند روز قبل آپ نے دیکھا تھا گلوبل ساکر وینچر کی ٹیم باہر سے آئی تھی. اسی جگہ بیٹھ کر میں نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی. اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم 20 بچے 10 ریجن سے فٹ بال کی ڈرائیو کر کے پاکستان سے باہر بھیجیں گے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے وہ ڈرائیو بھی اپنے اختتام پہ پہنچی کراچی میں کے پی ٹی ہاکی اسٹیڈیم میں. اور 20 بچے پاکستان بھر سے جو سلیکٹ کیے گئے اور میں بہت خوش ہوا انہیں دیکھ کے, جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی, جو ان کی آنکھوں میں چمک تھی. خاص طور پہ جو 3 بچے لہاری سے پک کیے گئے فٹ بال ڈرائیو میں, ایک بچہ وزیرستان کا بھی تھا, اسی طرح فیصل آباد سے, لاہور سے حمزہ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر کا فٹ بال سٹار ہوگا, کامیاب جوان ہیرو ہوگا اس ملک کا. وہ تقریباً 12 سال اس کی ایج ہے. تو یہ وہ سپورٹس کاز کے لیے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو انیشیٹو لے کے آئے تھے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات تھی کہ ہم نے ڈائریکٹ انٹرونشن کرنی ہے. اور میرا یہ پیغام ہے آج پاکستان کے تمام سپورٹس اداروں کو, فیڈریشنز کو, ایسوسیشنز کو, صوبوں کو, آئیں اور ہم سب مل کر پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کے لیے کام کریں. اور یہی نوجوان آپ لوگ دیکھیں گے انہیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, انہیں ایک ایسی ہینڈ ہولڈنگ کی, ایسی سرپرستی کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ ملک کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں, پاکستان کا پرچم دنیا بھر میں بلند کر سکتے ہیں. اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں آپ کے سامنے پچھلے 3 دہائیوں میں کس طرح سے سپورٹس کو بری طرح نظر انداز بھی کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں تباہ بھی کیا گیا. شاید ہی کوئی ایک ایسی پاکستان میں سپورٹس یا گیم ہوگی جو بچی ہو جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس کے اوپر بھرپور کام کیا گیا. ایک گلہ یا شکوہ میں ضرور میڈیا کے دوستوں سے یا سن رہا تھا جی کہ شاید سپورٹس پہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے. بہت کام کیا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سٹیٹسٹکس ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ سپورٹس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر فمیدہ مرزا صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کروں گا. تو میں آخر میں پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں, چاہے وہ کاروبار کا میدان ہو, چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز کا میدان ہو, چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو, چاہے وہ انوویشن کا میدان ہو, یا چاہے وہ والنٹیئر ورک ہو, ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے نوجوانوں کو بھرپور موقع دیں گے. آخر میں مجھے ایک اور خاص بات یہ کرنی ہے کہ ایک لون کے حوالے سے تاثر رہا تھا, مل نہیں رہا. میں تقریباً 7 سے 8 پریزیڈنٹس کو ملا ہوں. جو رکاوٹیں تھیں لون لینے میں, چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو تیزی سے لون نہیں مل رہا تھا یا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا, اور خاص طور پہ گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی میں ملا ہوں, اور ان سب نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے جو نوجوانوں کے لونز اپروو نہیں کیے جا رہے تھے یا ان سے رابطہ نہیں کیا جا رہا تھا, اس میں بھی انشاءاللہ تیزی آئے گی. بہت شکریہ.
नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25,700 नौजवानों ने कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई किया है। कामयाब जवान प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों की भरपूर मुआवनत भी कर रहा है और सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक 2,000 ट्रैक्टर्स किसानों को फराहम कर चुके हैं, जबकि 13,000 स्कॉलरशिप सिंध के नौजवानों को दी जा चुकी हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको कोरोना के हवाले से ही अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 41 करोड़ 40 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 58,45,000 से ज़ायद हो चुकी है। अब तक दुनिया भर में 33 करोड़ से ज़ायद अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस से अमरीका में 9 लाख, भारत में 5 लाख, जबकि ब्राज़ील में 6 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया अपनी सबसे मोहलिक शक्ल इख्तियार कर चुका है। उम्मत मुस्लिमा को भारत में मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ यकजुबान होना होगा। नामवर अमरीकी दानिश्वर नोम चोम्स्की की भारत में इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक वीडियो शेयर करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोई शक नहीं, भारत इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका है। मोदी की क़यादत में मनसूबाबंदी के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और RSS की सोच में कोई फ़र्क नहीं। भारत में मजहबी आज़ादी और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो चुका है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों को भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस लेना चाहिए। खबर देंगे आपको मकबूजा जम्मू कश्मीर से, जहां गुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति रॉय की जानिब से जम्मू और कश्मीर में हक़ खुदइरादत के मकामी और जायज़ मुतालबे के हवाले से इख्तियार किए गए गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ का खैर मक़दम किया है। अरुंधति रॉय ने मारूफ भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ अपने एक हालिया इंटरव्यू में कश्मीर के बारे में बात करते हुए सवाल उठाया कि आखिर कश्मीरी क्यों भारत के साथ शामिल हों। नाज़रीन, भारत की रियासत आंध्र प्रदेश में हिजाब के मसले पर एहतजाज करने वाली मुस्लिम ख़वातीन का कहना है कि हुकूमत ने हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया है और उनकी तौहीन की है। मुजाहरा करने वाली ख़वातीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने हिजाब के मामले पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। मुजाहरे में शरीक एक खातून का कहना था कि हर बार हमें अपने हकूक़ की जंग पर मजबूर किया जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों ने हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी और हिजाब पहनने वाली तालिबात को कॉलेज में दाखिले होने से रोक दिया था। और अब कुछ खबर शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में लोगों की बड़ी तादाद ने अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के बारे में अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अफगानिस्तान की रकम 9/11 हमलों के मुतासिरीन की तलाफी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासों पर अफगानियों का हक है और ये अफगान अवाम को ही मिलना चाहिए। मुजाहिरीन ने कहा कि अफगान अवाम को इंसानी बहरान और माशी मसाइल का सामना है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को बहाल करने के हवाले से अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठाए। दुनिया को चाहिए कि अफगानिस्तान को इस मुश्किल वक्त में तनहा ना छोड़े। उधर फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी रिहायशियों और कौम परस्त यहूदियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिनमें 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। एक मुतनाज़ इजरायली रुकन असम्बली ने फ़लस्तीनी इलाके शेख जराह का दौरा किया, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गईं। एक अलहदा वाक़े में इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में 2 मकानात को मुनहदिम करने के दौरान एक 9 उम्र फ़लस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि रूस यूक्रेन जंग के खदशात बढ़ने पर मजीद अमरीकी फौजी दस्ते और मिलिट्री साजो सामान पोलैंड पहुँचना शुरू हो गया है। अमरीकी फौजियों को लेकर एक तैयारा शुमाल मशरकी पोलैंड में उतरा है। इससे पहले C-17 तैयारे पर भी फौजी साजो सामान पोलैंड पहुँचाया गया था, जबकि
روس اور یوکرین میں جنگ کے خدشات کے بعد امریکہ نے مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی طاقت میں اضافہ کر دیا ہے اور مزید 3000 اہلکاروں کی آمد کے بعد پولینڈ میں امریکی فوجوں کی تعداد 5000 ہو جائے گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر آبی وسائل کی تعمیر پر کام کر رہی ہے تاکہ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے توانائی کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ تیزی کے ساتھ آبی وسائل کی تعمیر کے لیے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2018 سے 2028 کے 10 سالوں کو ڈیموں کی دہائی کا نام دیا گیا۔ ان 10 سالوں میں پانی ذخیرہ کرنے اور پن بجلی کے 10 منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ان منصوبوں میں دیامر بھاشا، محمد، نئی گچ اور کرم تنگی ڈیمز شامل ہیں۔ ہائیڈرو پاور منصوبوں میں داسو، تربیلا توسیع اور ہارپو، جبکہ دیگر منصوبوں میں سندھ بیراج، کچی کینال کی توسیع اور K4 منصوبہ شامل ہے۔ 870 میگا واٹ کا سکی کناری ہائیڈرو پاور منصوبہ رواں سال دسمبر میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے 2028 تک ملک میں پانی کا ذخیرہ 1,17,00,000 ایکڑ فٹ ہو جائے گا۔ صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی کے لیے 11,369 میگا واٹ اضافی بجلی قومی نظام میں شامل ہو جائے گی، جبکہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے 35 لاکھ ایکڑ اضافی زمین سیراب ہوگی۔ اس کے علاوہ بجلی کی سالانہ پیداوار 44 ارب 70 کروڑ یونٹس تک پہنچ جائے گی، جبکہ 95 کروڑ گیلن یومیہ پانی شہروں کو سپلائی ہوگا۔ ڈیمز کی دہائی میں 35,000 سے زیادہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور ملک کے پسماندہ علاقوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ 222 سال گزر گئے مگر ادبی دنیا میں غالب کا کوئی ثانی نہیں۔ مرزا غالب کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں عائشہ رفیق کی اس رپورٹ میں۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق۔ مرزا غالب کا اپنی شاعری کے حوالے سے یہ دعویٰ کچھ بے جا نہیں۔ اردو شاعری کا ذکر ہو تو سب سے پہلے جو نام دماغ میں آتا ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہی کا ہے۔ شاعری غالب کے سامنے بازیچہ اطفال ہی تھی۔ مشکل سے مشکل موضوعات بھی ان کے قلم سے نکلنے کے بعد سادگی میں ڈھل گئے۔ اردو زبان میں انسانی نفسیات کو بیان کرنے کا ہنر ہی تھا کہ آج 150 سال بعد بھی ان کی شاعری نئے دور سے ہم آہنگ محسوس ہوتی۔ اردو میں دیوان لکھے مگر عزیز پھر بھی فارسی شاعری کو جانتے تھے۔ غالب کی شاعری میں انسان اور کائنات کے مسائل کے ساتھ محبت اور زندگی سے وابستگی شدت سے نظر آتی ہے۔ کب سے ہوں کیا بتاؤں جہان خراب میں۔ غالب زندگی بھر غربت، تنگ دستی، بیماری اور اپنی انا سے لڑتے رہے، لیکن شاعری کا علم کبھی سرنگوں نہ ہونے دیا۔ 15 فروری 1869 کو یہ سفر بھی تمام ہو گیا۔ عائشہ رفیق، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پنجاب کونسل آف دی آرٹس بہاولپور ڈویژن کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ہنٹ 2022 ضلعی سطح کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کو بتائیں گے مختار انجم اپنی اس رپورٹ میں۔
बहावलपुर में नौजवानों में छुपी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में गुलकारी, मुसव्वरी, इलाकाई रक्स के मुकाबला जात पंजाब आर्ट्स कौंसिल बहावलपुर में मुनक्किद हुए। इलाकाई रक्स में मुख्तलिफ शहरों से आने वाले फनकारों ने इलाकाई सकाफत का खूब रंग जमाया, जिसमें उस शरीफ से ताल्लुक रखने वाली सकाफती झूमर पार्टी ने मैदान मार लिया। पंजाब आर्ट कौंसिल का ये बहुत अच्छा इकदाम है, तो मेरे जैसे कई नौजवान कौमी सतह पर अपने फन का मुजाहरा करें। हुकूमत पंजाब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है टैलेंट हंट प्रोग्राम का, जो टैलेंट पोशीदा था, सामने नहीं आ सकता था, उसको बड़ा सुनहरी मौका मिला है। मुसव्वरी में नौजवान आर्टिस्टों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा दिखाते हुए बेहतरीन मुसव्वरी के फन पारे तख्लीक किए, जिसमें बुशरा असलम ने पहली पोजीशन हासिल की। गायकी के मुकाबलों में नौजवान फनकारों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपनी आवाज का जादू जगाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में पोशीदा सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी, जो आने वाले दिनों में अपने इलाके और पाकिस्तान की पहचान बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद और मौसम सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम दीर, कालाम और बगरोट में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत लह -10, गोपिस -7, ज़ियारत -5, हुंजा, स्कर्दो, कालाम -4, बगरोट, शुपैया -2, अस्तोर, पुलवामा, बारामूला और कल्लात में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन।